پاکستان کا مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 1 گھنٹے سے زائد ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی اور امن کی کاوشوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزیر اعظم کی اسرائیل کے ایران کے شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت، مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار، وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ، برادر خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، سفارتی رابطوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے، اجتماعی کاوشوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ مسعود پزشکیان کا مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور، وزیر اعظم نے ایرانی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی مشن، اسلام آباد میں 4 ملکی 2 روزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے سفارتی کاوشوں پر غور ہوگا۔ پاکستان اہم ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مہمان وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازعہ ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام دوست ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت جاری ہے، مذاکرات کی وجہ سے میڈیا پر بات چیت سے گریز کر رہے ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ایران کو آبنائے ٹرمپ کھولنا پڑے گی۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا، ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔ تہران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا۔ کسی کو توقع نہیں تھی ایران مشرق وسطی پر حملہ کر دے گا۔ نیٹو کاغذی شیر ہے، ہم نے ہمیشہ نیٹو کی مدد کی لیکن انہوں نے کبھی ہماری مدد نہیں کی۔ نیٹو کے برعکس سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت نے مدد کی اور لڑے۔ سعودی ولی عہد میرے دوست ہیں، وہ جنگجو ہیں، ایران سے نہیں ڈرتے۔ ترکی نے معاملے سے خود کو دور رکھا۔ میرا خیال ہے کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اب تک استعمال کر چکا ہوتا۔ ایسے سخت حملے ہوں گے تو ہر کوئی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگلی باری کیوبا کی ہے، مجھے نوبیل انعام نہ ملا تو کسی کو بھی نہیں مل سکے گا۔ G7 ممالک نے ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں علاقائی شراکت داروں، شہری آبادیوں اور اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ اور ٹول فری آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین بھی شریک ہوئے۔ ایران، حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، مقبوضہ بیت المقدس، تل ابیب، حائفہ، کریات شمونہ سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں تباہی کے مناظر، 5 اسرائیلی شہری زخمی۔ ایران نے کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹس اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا۔ اسرائیلی شہر سفید اور نواحی علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران 2 اسرائیلی فوجی شدید زخمی۔ یمنی حوثیوں نے جنوبی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا کہ بحیرہ احمر کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ براہ راست فوجی مداخلت کریں گے۔ ایران کا کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہازوں کو نشانہ بنایا۔ 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے، 3 میں آگ لگی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کروز اور بیلسٹک میزائل داغے۔ خلیفہ اکنامک زون میں آگ بھڑک اٹھی، 6 افراد زخمی۔ ایران کا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر بڑا حملہ۔ الخرش میں پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ 1 لڑاکا طیارے کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 13 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 300 سے زائد زخمی۔ سعودی عرب نے میزائل اور ڈرون گرنے کے مقامات کی تصاویر، ویڈیوز بنانے اور شائع کرنے پر پابندی لگا دی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے رہائشی علاقوں پر بمباری۔ اصفہان میں بچوں اور خواتین سمیت
26 افراد شہید، اصفہان، قم اور ارومی شہر میں گھروں کو نشانہ بنایا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، تہران میں یونیورسٹی پر بمباری، مبارکہ میں 2 بجلی گھر اور صنعتی پروڈکشن کمپلیکس تباہ، مبارکہ اسٹیل کے پیداواری یونٹ کو جزوی نقصان پہنچا، یزنان میں میزائل اور سمندری بارودی سرنگوں کی تیاری کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی ہلال احمر کے مطابق ملبے سے لوگوں کی تلاش جاری ہے، ایرانی حکام کا کہنا ہے جنگ میں اب تک 2000 کے قریب افراد شہید ہو چکے، 250 اساتذہ اور طلبہ بھی شہداء میں شامل ہیں۔ ایران کا اسرائیل کو سخت جواب دینے کا اعلان، وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا، سویلین نیوکلیئر تنصیب پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، حملہ امریکی صدر کی سفارتکاری مہلت سے متصادم ہے، نتن یاہو نے امریکی عوام کی جانوں اور ٹیکس پر جوا کھیلا، خنداب میں بھاری پانی کے ریسرچ ری ایکٹر پر حملے کے بعد پاسداران انقلاب کی وارننگ، کہا خطے میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ کمپنیوں کے افراد فوری طور پر کام کی جگہیں چھوڑ دیں۔ امریکہ منتظر ہے، مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کون کرے گا؟ خدشہ ہے ایران آبنائے ہرمز کے لیے ٹول ٹیکس قائم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایران میں فوجی مقاصد پانے کے باوجود آبنائے ہرمز کھلی رکھنا فوری چیلنج بن سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فرانس میں G7 وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، ایران جنگ مہینوں نہیں ہفتوں میں ختم ہونے کی توقع ہے، G7 ممالک کا ایران جنگ میں شہریوں پر حملے روکنے کا مطالبہ، وزرائے خارجہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹول فری آزادی بحال کرنے کا اعادہ۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب، پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا، افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ، مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کاوشوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ، خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا، جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف، ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز ان ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا، پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی، ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت سے پاکستان نہیں امریکہ ایران اور پورے خطے کے خلاف سرگرم ہے، بھارتی سازش بے نقاب کر کے پاکستان کا عالمی کردار ایک بار پھر نمایاں ہو گیا۔ ایران جنگ پر اسرائیلی وزیراعظم اور موساد کے سربراہ میں شدید اختلافات، میڈیا رپورٹس کے مطابق نتن یاہو اور ڈیوڈ بارنیا جنگ میں ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ایک ہفتے سے وزیراعظم نتن یاہو کی قیادت میں ہونے والی اہم میٹنگز میں شرکت نہیں کر رہے، نتن یاہو نے الزام لگایا موساد کے سربراہ نے اسرائیلی حکومت کو ایرانی فوج کی صلاحیتوں، ایران کی سیاسی اور سماجی صورتحال کی غلط معلومات دے کر گمراہ کیا، موساد کا موقف ہے اسرائیلی وزیراعظم کو حقائق پر مبنی رپورٹس دی گئیں، نتن یاہو نے اپنے طور پر جنگ شروع کی، ناکامی کی ذمہ داری اسرائیلی وزیراعظم پر عائد ہوتی ہے۔ IMF اور پاکستان میں محتاط مالی پالیسی جاری رکھنے پر اتفاق، اعلامیے کے مطابق فریقین درمیانی مدت میں عوامی قرضہ کم کرنے اور لانگ ٹرم فائنینسنگ کی حکمت عملی پر بھی متفق، IMF کے ساتھ رواں مالی سال 1.6% پرائمری سرپلس ہدف مقرر، آئندہ مالی سال 2% پرائمری بیلنس حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا، ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اخراجات میں نظم و ضبط لانے کے اقدامات پر اتفاق، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ پر اخراجات بڑھانے کا فیصلہ، IMF کا وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC فارمولے کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ، FPR کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی اقدامات پر زور، گورننس بہتر بنانے اور معاشی بے ضابطگیوں کے خاتمے کا مطالبہ، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات تیز کرنے پر زور، توانائی اصلاحات کو ماحولیاتی اہداف سے ہم آہنگ کرنے کا مطالبہ، مہمان نوازی پر IMF وفد کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا،
EFF کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض قسط ملے گی۔ RSF پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ اعلامیے کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ مجموعی ادائیگیاں $4.5 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ پاکستان نے EFF پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کا رجحان ہے۔ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا اور بیرونی ذخائر میں اضافہ ہوا۔ مشرق وسطی کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار ہیں۔ توانائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خدشہ ہے۔ کمزور طبقے کو مہنگی توانائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات پر زور۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی تیز کرنے کے لیے ساختی اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ وفاقی حکومت کا وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ برآمدات کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ۔ حکومت نے ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے برآمدات پر فائنینشل انسٹرومنٹ سے عارضی استثناء کی منظوری دے دی۔ وزارت تجارت کے مطابق زمینی راستے کے ذریعے ایران، آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک کو برآمدات کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے لیے خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ وزیر تجارت جام کمال کے مطابق یہ رعایت 24 مارچ سے 21 جون 2026 تک نافذ العمل ہوگی۔